بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو بھائی جتنے جہاں علماء کرام ہیں یا طلباء ہیں ان کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے چھٹیوں کے اوقات کو بہت ہی قیمتی بنایا۔ دونوں مقصد آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، علم اور علم کے ساتھ ساتھ پھر اس علم پر عمل کرنے کی محنت۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں، آپ حضرت کے زیر سایہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی صحت میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تمام خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضرت سے روحانی، علمی، عملی ہر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ایک بات تو بڑی آسان ہے، ہم اگر کسی چھوٹے بچے کو کہہ دیں جو بھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے کہ بیٹا الماری میں سے قرآن مجید اٹھا کر لے آ، تو وہ قرآن مجید اٹھا کر لے آئے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے دیکھا جائے کہ قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم جب ہم قرآن جو کہتے ہیں کہ اس کا مصداق کیا ہوتا ہے، تو قرآن کریم بھائی دو چیزوں کا نام ہے، یا یوں کہہ لو کہ دو جزوں سے بنتا ہے۔ جیسا کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، انسانی روح اور یہ انسانی ڈھانچہ، اس شکل صورت والا یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں انسان۔ اسی طریقے سے قرآن کے دو جزوں سے ملتا ہے، دو جزوں بنتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے متعین کردہ الفاظ، ان الفاظ کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ معنی، وہ متعین الفاظ من جانب اللہ، متعین معنی وہ بھی متعین کرتا ہے ان کے بدلوں کے بدلوں الفاظ وہی لیکن معنی بدل جائے، اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، اس کا نام ہوگا تحریف القرآن، قرآن کریم کی تحریف معنوی۔ اور اگر معنی وہی رہے، الفاظ بدل جائیں، وہی معنی ادا کر دیے جائیں، لکھ دیے جائیں، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، کسی زبان میں لکھ دیے جائیں، تو اس کو ترجمہ قرآن کہیں گے، یہ قرآن نہیں۔ اور الفاظ عربی کے بغیر اکیلا ترجمہ شائع کرنا تو علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں، اس سے تحریف کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ عربی الفاظ بھی ساتھ ہوں، معنی بھی ساتھ کیا ہوا ہے، تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ معنی صحیح ہوا، معنی غلط ہوا، معنی میں کوئی تعریف ہے یا نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر الفاظ ساتھ نہ ہوں اور صرف اور زبان میں ترجمہ لکھا ہوا ہو، تو پھر پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، متعین کردہ الفاظ، متعین کردہ ان کے معنی، ان کے مجموعے کا نام ہے قرآن۔ اور آپ حضرات پڑھتے پڑھاتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں، وہ یہی بات ہے کہ قرآن کیا ہے
ہوا اسم للنظم والمعنی جمیع۔ ایک عجیب مطلب ہے کہ قرآن یہ نظم، یہ تعبیر ہے الفاظ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین اتارے گئے، یہ الفاظ والمعنی، اور جو اللہ کی طرف سے ہی وہ معنی متعین کر دیے گئے، جمیعاً ان دو کے مجموعے کا نام قرآن۔ اور یہ تعریف ماخوذ ہے قرآن کریم سے ہی۔ قرآن کریم میں ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جبریل امین جب وحی لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ پڑھتے، اور یہ دو کام بڑے مشکل ہیں کہ کانوں سے سنا بھی جائے اور اسے سنے ہوئے کو اسی وقت زبان سے پڑھا بھی جائے، یہ وہ دو کام بڑے مشکل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار کر منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اور آپ جو ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے اس لیے کوشش کرتے تھے الفاظ کو ضبط کرنے کی، الفاظ کو محفوظ کرنے کی، کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، آپ کا خیال مبارک یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اور جس خطرے کی وجہ سے آپ اس طرح ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اس بارے میں اللہ نے تسلی دی تھی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب جبریل امین وہ آپ کے سامنے وحی پیش کرے اور قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت بھی نہ دیں، زبان ہلائیں بھی نہیں، کیا کریں فاتبع قرآنہ، فاتبع قرآنہ، اور جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ بخاری شریف میں ہے فاستمع وانصت، کہ بس کان لگا اور خاموش ہے، کان لگا خاموش ہے، یہی ہے لا تحرک بہ لسانک وانصت، خاموش رہیں، زبان کو حرکت بھی نہ دے۔ تو ان علینا جمعہ، یہ جمع کیا ہیں؟ الفاظ، کہ آپ کا کے سینہ مبارک میں الفاظ کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، علینا یہ ہمارے ذمہ رہے۔ معنی تو آگے ثم ان علینا بیانہ، پھر ان کے معنی ان کا آپ کے دل دماغ میں اتارنا اور ان کا آپ کی زبان مبارک سے بیان کرانا، علینا یہ بھی ہمارے ذمہ۔ دو چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصولیین حضرات نے تعریف کی قرآن کریم کی ہوا اسم للنظم والمعنی جمیع، وہ اسی ایت سے ماخوذ ہے۔ یہ جتنے بھی تعریفات ہیں نا، یہ نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے کی، البتہ قرآن حدیث سے وہ تعریفات ماخوذ ہوتی ہیں، ماہرین وہ تعریفیں اخذ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ متعین الفاظ، متعین معنی، ان کا مجموعہ جو ہے قرآن۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن اتارا بھی ہم نے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تو یہ حفاظت مکمل قرآن کی ہے، اور مکمل حفاظت تبھی ہوگی کہ الفاظ بھی محفوظ، معنی بھی محفوظ ہے۔ اور یہ حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے، جب تک قرآن ہے قیامت تک
الفاظ بھی محفوظ، معنی بھی محفوظ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم اتار دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ان کے لیے قرآن مجید ہم نے اتارا ہے تو آپ ان کے معنی ان کے سامنے بیان کریں، ان کے سامنے بیان کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے قرآن کریم کے معنی وہ بیان فرمائے، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ ایک ہوتی ہے زبانی تعلیم، ایک ہے عملی تعلیم۔ آپ نے وضو کی تعلیم زبانی طور پر بھی ارشاد فرمائی اور پھر وضو کر کے بھی دکھایا۔ یہ وضاحت ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ نماز کا حکم آیا تو قرآن کریم میں اتنا ہی حکم ہے اقیموا الصلاۃ، باقی پوری وضاحت کہ نمازیں کتنی ہیں ایک ہے اشارات، لیکن صراحت قرآن کریم میں نہیں کہ نمازیں کتنی، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے، قرآن کریم میں وضاحت نہیں، وہ نبی سامنے وضاحت فرمائی حدیث سے پاک ہے۔ یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نماز پھر آپ نے زبانی طور پر بھی سکھائی، سمجھائی، اور نماز پڑھ کر بھی دکھائی۔ تو یہ زبانی تعلیم بھی، عملی تعلیم بھی، تو یوں آپ نے قرآن کریم کے معنی صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اور 4 جگہ قرآن کریم میں آپ کے جو فرائض بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ، تعلیم کتاب کا تعلق معنی کے ساتھ، والحکمت یہ عمل، تو آپ ان کو یہ سکھائیں۔ تو یہاں پر بھی یہ 2 چیزیں صراحتاً ذکر کی گئیں، یتلو اور یعلمو، یتلو اور یعلمو، تلاوت الفاظ کی اور تعلیم معنی کی۔ تو نبی سامنے صحابہ کرام کو الفاظ بھی پڑھائے، الفاظ بھی سکھائے اور ان کے معنی بھی سکھائے۔ اب آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھا دیا صحابہ کرام کو تو آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ کے جانے کے بعد وہی ذمہ داری صحابہ کرام نے ادا کی کہ انہوں نے پھر اپنے بعد والے تابعین شاگردوں کو جو الفاظ سیکھے تھے، پڑھے تھے، وہی آگے پڑھائے، اور جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے وہی معنی انہوں نے تبدیلی نہیں کی، وہی معنی اپنے شاگردوں کو پڑھا۔ پھر تابعین نے تبع تابعین کو وہی الفاظ وہی معنی پڑھا، تبع تابعین کے شاگردوں نے وہی الفاظ وہی معنی اپنے شاگردوں کو پڑھائے، حتیٰ کہ نقل در نقل، نقل در نقل، سلسلہ بہ سلسلہ پورے تسلسل کے ساتھ آج تک الحمدللہ ہمارے اکابرین دیوبند اور اکابرین دیوبند پر اعتماد کرنے والے اور ان کی رہنمائی میں قرآن عزیز کو سمجھنے والے جو نبی صاحب نے الفاظ معنی پڑھائے تھے، آج تک وہ قرآن کریم کے الفاظ بھی وہی پڑھا رہے ہیں اور معنی بھی وہی پڑھا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر۔ اب ہو کیا رہا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کے بدلنے کی تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ الفاظ تبدیل کر سکے، اس لیے کہ فوراً اس کی چوری پکڑی جائے گی، اس کی یہ خیانت پکڑی جائے گی۔ البتہ معانی میں بعض لوگ تحریف کرتے ہیں، معنی بدلتے ہیں، وہ معیار بنا لیتے ہیں اپنی عقل کو
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر پڑھائی، صحابہ کرام نے کیا تفسیر بیان کی، نقل و نقل ہمارے اسلاف کون سی تفسیر پڑھاتے آ رہے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے، اپنی عقل کو معیار بنا کر جو ان کی عقل میں بات آتی ہے وہ وہی پڑھا دیتے ہیں، اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اسی کو قرآن کے نام سے آگے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ معنی ان کے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب یہ قرآن کے نام پر یہ آگے وہ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، اپنے نظریات پیش کرتے ہیں قرآن کے معنی بدل کر، تو لوگ قرآن کے نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جو پھر تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی، احکام کی جو وضاحت اس وقت سے ہوئی اور ہوتی آ رہی ہے، تو ایسے آزاد منش لوگ آزادانہ مفہوم معنی نکال کر ان احکام کو بھی بدل دیتے ہیں اور ان کے بارے میں شکوک شبہات ڈالتے ہیں، شکوک شبہات۔ ہمارے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک پتے کی بات فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فرمانے لگے، مگر منیر تجھے پتہ ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس کا سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا وہ ہے فتنہ تشکیک، کہ جو پہلے قرآن کریم کی، احادیث کی، احکامات کی، دین کی تشریح ہوتی آ رہی ہے، اس کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کرنا، اس کے بارے میں وسوسے پیدا کرنا، اور پھر اپنی نئی تشریح اس کے منوانے کی کوشش کرنا۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ تشکیک۔ غامدی کیا کر رہا ہے، علی مرزا کیا کر رہا ہے، یہ جتنے جدید آزاد منش روشن خیال اسلامی سکالر ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں، شکوک شبہات پیدا کرنا، شکوک شبہات پیدا کرنا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، وہ بھی اپنے اسلاف کے پابند رہے، ان کے بھی اسلاف تھے اور ہم بھی اپنے اسلاف کے پابند تھے۔ میں نے ایک کلم مجھے کسی نے سنایا مولانا ارشد مدنی رحمت نزید مجدہ کا، ایک جگہ وہ تشریف لے گئے تو علماء نے خواہ زہر کی اجازت حدیث کی، تو حضرت نے پھر اجازت دینے سے پہلے چند ملفوظات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اجازت سے پہلے میری بات سن لو کہ ہم تو اپنے اکابرین کے، اسلاف کے اندھے مقلد ہیں، اندھا اعتماد ہے، اور حضرت نے یوں اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے کہ ہم ادھر ادھر دیکھنے کے قائل نہیں، ہم آنکھیں کھول کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا، ان کا طریقہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلے تھے، ہم تو بس اس کے لیے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتے ہیں، ارد گرد سے بھائی ہماری آنکھیں یہ بند ہیں۔ یہ ارشاد فرما کر پھر اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ اسلاف پر اعتماد، اور الحمدللہ ہم نے جامعہ ازہر میں یہی ملتان میں جو دورہ تفسیر شروع کیا اور سند چھپائی، اس سند کے اندر صراحت ہم نے کر دی کہ ہم اپنے عزیزوں کو سند دے رہے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ المحند المفند اور قاری موتی صاحب کا رسالہ مشرق علماء دیوبند، ان دو رسالوں کو اپنے عقیدوں کے لیے، اپنے مشرق کے لیے معیار سمجھے،
جو اس کے پابند رہے. یہ ہم نے اس کے اندر صراحتاً لکھ دی. تو اسلاف وہ وہی تفسیر پڑھاتے ہیں جو اوپر سے. میں کچھ سال کا علوم ملتان پڑھاتا رہا. جلالین شریف کا سبق میرے پاس تھا، اور جلالین کے سبق میں رحیم یار خان امام عبدالغنی صاحب یہ اشاعت التوحید و سنہ بنو کے مشہور دور حدیث کے استاد تھے، چھپی میں پڑھاتے تھے. ان کے پاس دورہ کر کے 5-6 طالب علم وہاں آئے ہوئے تھے. اب میں نے ایک دن سبق پڑھایا تو عید کی مناسبت سے میں نے حیات کا مسئلہ بھی بیان کیا، حیات قبر کا اور سما کا بھی. جب یہ بیان کر چکا تو وہ اس کے اوپر کچھ سوالات کرنے لگے. میں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں، میرے پاس الحمدللہ اپنی ذاتی تفسیریں ہیں، وہ میں نے وہاں رکھی ہوئی تھی. کمرے کو تالا ہوتا تھا تو میں نے ان کو چابی دے دی کہ یہ چابی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ آج رات یہ تفسیریں ہیں ان کا کریں مطالعہ کر کے آئیں، اور کل کو پھر میں آپ کی بات سنوں گا اور کل بات ہوگی. چابی میں نے دے دی، وہ رات کو مطالعہ کرتے رہے. اگلے دن جب سبق میں آئے تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں بھائی آپ جو کل وہ بات کو کرنا چاہتے تھے اب کریں. تو ان میں ایک بڑے مولوی صاحب تھے محمد الکریم، جو ان میں بڑے تھے، ان کے یوں سمجھو کہ قائد بنے ہوئے، ان کے ترجمان بنے ہوئے. وہ بولے، انہوں نے کہا جی اساں تفسیراں دیکھ سرے کیے جائے، اساں تفسیراں ڈٹھیاں ہیں نا، جو کچھ سارے استاد اساں کو پڑھایا ہے وہ تفسیراں تک آئی. جو کچھ سارے استاد اساں کو پڑھایا ہے، ہمیں پڑھایا ہمارے استادوں نے، وہ تفسیروں میں لیں. تو بات وہی ہے کہ ہمارے اکابرین وہ پڑھاتے ہیں جو تفسیر نقل در نقل اوپر سے آ رہی ہے، اور یہ لوگ وہ تفسیر پڑھاتے ہیں جو اپنی عقل میں آتے ہیں. نظریات پہلے بنا لیے اور پھر ایتوں کو توڑ موڑ کر ان نظریات پر فٹ کرتے گئے، ان پر چشمہ کرتے گئے. ایک دفعہ ہتھیجی میں مناظرہ طے کیا. ایک اب تو ماشاءاللہ عالم ہے، دور حدیث کے اسباب پڑھا رہے ہیں، مولانا جمیل الرحمن عباسی. اخبارات میں بھی رسائل میں بھی ان کی مضامین چھپتے رہتے ہیں، کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی. دارالعلوم مدنیہ بہاولپور میں اس وقت یہ دورے کے طالب علم تھے. انہوں نے اشاعت التوحید کے وہاں پر علاقے کے جو ان کے امیر تھے مولانا نصر اللہ صاحب، ان کے ساتھ مناظرہ طے کر لیا حیات انبیاء علیہ السلام کے مسئلے پر. میرے پاس آئے، کہنے لگے جی مناظرہ ہم نے طے کیا ہے تو آپ مجھے تیاری کرائیں. میں نے ان کو پھر ایک ترتیب بتا دی کہ آپ اس ترتیب سے اس طریقے سے آپ ایک فائل تیار کریں. ہر مناظر کو اپنی فائل تیار کرنی پڑتی ہے، تو آپ اس کی فائل ایک تیار کریں اور اس ترتیب سے. تو 15-20 دنوں میں خوب انہوں نے مطالعہ کیا، محنت کی، فائل تیار کی، اور فائل میرے پاس لے کر آئے. میں نے دیکھی تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی اتنا مطالعہ، اتنی تیاری، اور یہ جو فائل انہوں نے تیار کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ کامیابی سے کر لے گی. اب جب مناظرے کی تاریخ آئی تو پھر میں بھی مولانا انور اکاڑوی صاحب جی تمجدہ، مولانا امداد اللہ انور، ان کو میں نے فون کیا، وہ بھی تیار ہو گئے. تو ہم تینوں وہاں پر چلے گئے. اور ادھر تھے مولانا عبدالغنی صاحب کا بڑا بیٹا وہ تھا، اور مولانا عبدالرحیم صاحب جام پور والے، اور ایک تھے مولانا مشتاق ربانی شجاباد کے، لیکن اس وقت وہ رحیم خان ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. یہ 3 وہ تھے.
اب ان میں مناظرہ ان دو حضرات نے کرنا تھا، تو مناظرے سے پہلے میں کھڑا ہوں۔ مناظرہ کرانے والے وہاں پر دو علاقے کے ذمہ دار تھے، میں نے ان کو بھی مخاطب کیا اور ان کو بھی۔ میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو تو پہلے جو حکم ہوتے ہیں وہ جھگڑا سمجھتے ہیں کہ جھگڑا ہے کیا، اس سے بھی سنتے ہیں کہ جھگڑا ہے کیا، پہلے جھگڑا معلوم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں کی بات سنتے ہیں، ہر ایک سے گواہ مانگتے ہیں یا دلیلیں مانگتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مسئلے میں جھگڑا ہے کیا۔ تو اب تو میں نے اپنی کتاب میں 5 باتیں لکھی، اس وقت میں نے 4 باتیں کہیں اور وہ چھپی ہوئی ہیں، وہ مناظرہ بعد میں چھپا گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی 4 چیزوں پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے۔ ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر عالم دنیا کے اندر موت کا ورود ہوا، اس پر اتفاق ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ اس پر میں نے وہ ساری آیتیں پڑھ دی جو وہ پڑھا کرتے ہیں، اور میں ساتھ پوچھتا گیا کہ اب یہ جو آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے، مرنے کے بعد چکھنا ہے یا عالم دنیا میں؟ یہ عالم دنیا میں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ کہاں وہ موت ان کو پکڑے گی؟ مرنے کے بعد آگے جا کر پکڑے گی یا عالم دنیا میں؟ عالم دنیا میں۔ انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، کہ کیا یہ مرنے کے بعد موت آئے گی یا پہلے دنیا میں؟ یہ دنیا میں۔ میں نے یہ ساری آیتیں پڑھ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اعلان کیا ان محمد قد مات، آپ پر موت آ چکی، یہ موت یہاں آئی تھی یا بعد میں آئی تھی؟ یہ یہاں دنیا میں آئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اس پر اتفاق ہے، اس لیے میں اشاعتی مناظر کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا والی موت کی آیتیں نہ پڑھیں۔ اب ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ یہ آیتیں وہ نہ پڑھیں، اس کا اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ عالم دنیا میں موت آئی۔ دوسری بات کہ روح کے حیات پر اتفاق ہے کہ روح زندہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ محفوظ ہے، اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اور ایک چوتھی چیز، یہ 3 چیزیں میں نے بتائیں کہ اس پر اتفاق ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے جس میں اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد موت والا وعدہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حیات عطا فرما دی، اب اس حیات کے ساتھ یہ زندہ ہے۔ اب ہم پیش کریں گے کہ موت کے بعد حیات ہے، یہ دلیل ایسی پیش کریں کہ موت کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوئی تو اس میں حیات نہیں، یہ دلیل اس پر پیش کریں گے۔ دنیا والی موت کی آیتیں حدیثیں یہ نہیں پڑھیں گے۔ اب ان کی دلیلیں تو ہو گئی ختم۔ تو مولوی محمد مولانا عبدالغنی صاحب کا بڑا بیٹا وہ کھڑا ہوا، اس نے ایک کاغذ پکڑا کہ جی یہ ہے مناظرے کی تحریر، اس میں یہ لکھا ہے کہ حیاتی مناظر وہ حیات ثابت کرے گا، اور میں نے یہ لکھا ہے، ہمارے مناظر نے یہ لکھا ہے کہ ہم حیات کے منکر ہیں، ہم حیات کے منکر ہیں۔ تو یہ ہیں مثبت، ہم ہیں نافی۔ دلیل مثبت کی ذمہ ہوتی ہے، نافی کی ذمہ نہیں۔ دلیل ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، اس نے جو جان چھڑانے کی کوشش کی۔ تو میں نے کہا مولوی محمد، میں پھر کھڑا ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو دلیل کی تعریف ہی نہیں آتی۔
آپ کو دلیل کی تعریف ہی نہیں آتی، توضیح تب بھی میں نے کہا اٹھا کر دیکھیں، وہاں دلیل کی تعریف یہ ہے، دلیل ما یفید اثبات الشیء و نفیہ، دلیل وہ ہوتی ہے جو شے کے اثبات کا فائدہ دے یا نفی کا فائدہ دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اثبات پر دلیل ہوتی ہے، نفی پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے کہا نفی پر دلیل نہیں ہوتی تو توحید کی تو بسم اللہ ہے نفی سے، لا الہ نفی سے ابتدا ہے، تو اگر نفی پر دلیل نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ اشاعت توحید سنہ والوں کی توحید بے دلیل دلیل ہے۔ اب وہ کھڑا ہوا کرنا کہ جی اچھا ٹھیک ہے مناظرہ شروع کرو، مناظرہ شروع کرو، ہم کریں گے مناظرہ۔ اب انہیں وہی ایتیں جو عالم دنیا کی موت کی تھی وہ فٹ کرنی تھی قبر پر، وہ ادھر فٹ کرنی تھی، اب اس کے لیے ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مناظرہ ہوا، وہ ایک بھی دلیل پیش نہ کر سکی۔ ابھی دورہ تفسیر کے دوران، اور چونکہ دورہ مکمل کرنا ہوتا ہے تو میرے پاس تفسیریں تھیں، میں نے طالب علموں کو جب یہ پڑھایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تو آگے لکھا تھا ان تدعوہم یعنی الاصنام، یعنی الاصنام، اور ولو سمعوا ما استجابوا لکم لأنہم جماد۔ اب یہ وضاحت ہو گئی کہ ان کے معبود اصنام تھے جو جماد ہیں یہ، لیکن یہ ہر جگہ تفسیر کرتے ہیں کہ جہاں یہاں مراد ہیں انبیاء، اولیاء، ملائکہ، اور پھر اس سے نفی کریں گے سما کی۔ اب ہم پہلی تفسیریں جب دیکھتے ہیں انک لا تسمع الموتى، تو صاف لکھا کہ اس میں نفی ہے اسماء نافع کی، اسماء نافع، نافع اسماء وہ آپ نہیں سنا سکتے، اور صاف لکھا انک لا تسمع الموتى، اس موتى سے مراد کفار، ما انت بمسمع من فی القبور یعنی الکفار، یہ آگے تفسیر موجود ہے۔ اب اگر ہم انہی اسلاف کی تفسیروں کو لیں تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اسلاف کی تفسیریں ان کو تو یہ نظر انداز کر دیں گے، اور اپنی من گھڑا تفسیریں کر کے اس کو فٹ کریں گے اپنے نظریات پر۔ ایک ہے اپنے نظریات کو، عقائد کو قرآن حدیث کے تابع کرنا، ایک یہ ہے کہ نظریات عقائد خود بنا لیے اور پھر قرآن حدیث کے معنی بدل بدل کر ان پر فٹ کرتے گئے۔ اس لیے پھر وہ طالب کہنے لگے کہ جو وہ سادے استاد صاحب کو پڑھایا ہے وہ تفسیر انتقائی، وہ کیسے تفسیر میں آئے؟ تو اس لیے بھائی میری آخری بات آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو اسلاف نے تفسیر کر دی ہے قرآن کی، پڑھو پڑھاؤ تو اسی تفسیر کے ساتھ اپنے نظریات کو صحیح کرنے کے لیے معنی تبدیل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی کا نام تحریف قرآن۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نام ہے متعین الفاظ، متعین معانی، جو اللہ نے نبی پاک کے دل دماغ میں اتار دیے، آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائے، انہیں تابعین کو، انہیں تبع تابعین کو، حتیٰ کہ نقل در نقل وہی معنی آج تک الحمدللہ آ رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین وہ اپنے اسلاف کے پابند، اور ہم پابند اپنے اسلاف کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ میرے پاس یہی رمضان شریف کے ایام تھے، پہلا عشرہ چل رہا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس اپنا اتنا موٹا
کمپوز کیا ہوا پرندہ لے کر آئے۔ مجھے کہنے لگے کہ جناب یہ میرا M.Phil کا مقالہ ہے، آپ ذرا اس کو پڑھیں اور اس میں جو غلطی ہو کوئی تو اس کی مجھے نشاندہی کر دیں۔ بات لمبی ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ بھائی رمضان شریف ہے، اس میں ہمیں فرصت نہیں ہوتی، اس لیے آپ لے جائیں کسی اور کو دیں، لیکن وہ جبری وہاں پر پھینک کر چلا گیا۔ 15-20 دنوں کے بعد میرے پاس آیا، یہ دیکھا، میں نے کہا نہیں، آپ جیسے رکھ گئے تھے ویسے پڑھا ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ فرصت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اچھا فقہ کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں تو آپ وہ مجھے سمجھا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہے، وہ پوچھتے رہے گا، بتاتا رہا۔ مقالے کی بات آئی تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو مقالہ آپ نے لکھا ہے تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں؟ M.Phil کا مقالہ جب کوئی لکھتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکٹر نگران ہوتا ہے، اس کی رہنمائی میں، اس کی ہدایات کے مطابق وہ مقالہ لکھتا ہے۔ تو آپ کے وہ جو نگران ڈاکٹر صاحب ہوں گے، انہوں نے آپ کی رہنمائی کر دی، ہدایات دے دی، اب وہ دیکھیں گے کہ میری ہدایت کے مطابق لکھا یا نہیں لکھا، تو اس لیے مجھے فرصت نہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ ساتھ ہی میں نے اس سے یہ پوچھ لیا کہ وہ جو نگران ہوتا ہے وہ ہدایات دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نگران کون تھے؟ تو فیصل یونیورسٹی کی ایک ڈاکٹر عورت کا نام لیا کہ جی فلاں میری نگران۔ میں نے کہا اس نے ہدایات کیا دیں؟ یہ بات ہے آپ حضرات سے کہ یاد رکھنے کی۔ کہنے لگا جو اس نے مجھے ہدایت یہ کی تھی کہ تو نے یہ مقالہ مولویوں کی طرح نہیں لکھنا۔ اب میں بڑا فکر مند ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ مولویوں کی طرح نہیں لکھنا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے بات سنی تھی اس کی زبان سے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ مولوی کہتے ہیں جی اس نے بڑی وضاحت سے بات کی تھی کہ مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، عمر فاروق نے یوں فرمایا، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، امام شافعی یوں کہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی باتیں نقل کرتے رہتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو نے جو مقالہ لکھنا ہے مولویوں کی طرح دوسروں کی باتیں نقل نہیں کرنی، تو نے اپنی عقل سے سوچ کر جو تیری عقل میں بات ہے تو نے وہ لکھنی۔ اس کی کہتے ہیں کہ اس نے ایک مثال بھی بیان کی کہ سارے مولوی کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر نگران ہے، نگران ہے، نگران ہے، عورتوں کے مردوں کے ماتحت ہے، نگران۔ یہ سارے مولوی تفسیریں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی یہ تفسیر نہیں، اس کی تفسیر تو یہ ہے الرجال قوام، الرجال قوام، کہ مرد یہ عورتوں سے قوی ہے، مرد یہ عورتوں سے قوی ہے، ان کا جسم مضبوط، ان کے اندر قوت زیادہ، عورتوں کا جسم اتنا مضبوط نہیں، ان میں اتنی قوا نہیں ہے جتنی مردوں کے اندر ہے۔ اس کا تو یہ معنی ہے، لیکن سارے مولوی کہتے ہیں مرد عورتوں کا نگران نگران۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قوامون کا مادہ کیا ہے؟ کہتا جی مادے مودے ہم نہیں جانتے، مادے مودے ہم نہیں جانتے۔ یہ لوگ ہیں۔ اب اگر اکابرین کے اسلاف کی تفسیریں سامنے رکھی جائیں، ان پر آدمی اعتماد کرے، انہی کا مطالعہ کر کے اور اس کے مطابق اگر تفسیر پڑھائے تو تحریف ہوگی، معنی بدلے گا، معنی تو نہیں بدل سکتا، پھر وہ تو وہی معنی چلے گا جو اوپر سے آ رہا ہے۔ جب اس سے آنکھیں کوئی بند کر لیتا ہے، اور دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنے نظریات کو اصل بنا کر پھر وہ مطالعہ کرتا ہے قرآن کا، تو جو خلاف نظر آئی اس کو، اس کے معنی کو پھیر پھور کر اپنی طرف اپنے نظریے کے مطابق لانے کی کوشش کی، اور جہاں پر ذرا سا بھی کوئی سہارا ملا اس کو اپنی دلیل بنا لیا ذہنی طور پر۔ یہ ہے آج سب سے بڑا فتنہ۔
تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا ہمارے ایسے شیخ کے ساتھ تعلق ہے جو اسراف کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے یہ خود بات سنی، فرمانے لگے کہ میری جوانی کے زمانے کی یہ بات ہے جب میں نیا مفتی بنا کہ بندوق کا شکار حلال ہے یا حرام ہے، یہ گولی والی بندوق اس کا شکار۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو میری تحقیق یہ تھی کہ بندوق کا شکار جائز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابرین حضرات ان کے کہتے ہیں فتاوے دیکھے تو سب نے لکھا کہ بندوق کا شکار حرام ہے۔ اب میں بڑا فکر مند ہوا تو کہتے ہیں میں نے دوبارہ پھر غور کرنا شروع کیا تو جن چیزوں کو میں اپنی دلیل سمجھتا تھا ان میں اکابرین کی کتابوں کے دیکھنے سے مجھے اپنا دھوکہ سمجھا کہ مجھے یہاں سے یہ دھوکہ لگا، یہاں سے یہ دھوکہ لگا۔ تو کہتے ہیں جو میرا مستبدہ میں نے لکھا تھا میں نے اس کو پھر جلد دیا۔ اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ کیا آپ عقل کو استعمال نہیں کریں گے؟ کریں لیکن اکابرین کی تحقیق کو مدلل کرنے کے لیے ان پر مزید دلائل عقلی نقلی آپ اپنی عقل اور اپنی علمی استعداد اس میں استعمال کریں۔ اس میں سلامتی کے ساتھ عقل بھی چلتی رہے گی، آپ کی علمی لائن بھی چلتی رہے گی، سلامتی کے ساتھ گمراہیوں سے بچتے ہوئے، تو علمی بھی ترقی، عقلی آپ کی صلاحیتیں وہ بھی بڑھیں گی، علمی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی، لیکن ان کی تائید۔ اب میں نے الحمدللہ حیات انبیاء علیہ السلام پر کتاب لکھی، 2 جلدوں میں ہے، تو میں نے اس میں 82 آیات حیات انبیاء پر لکھی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اکابرین کا اور ہمارے استادوں کا فیض ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، بس اساتذہ اور اکابرین کی جو کتابیں پڑھی ان کے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے گئے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے گئے۔ تو یہ بھی اکابرین کی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، علم عمل نصیب فرمائے، دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں تو حضرت دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں، ایک کام میں نے کیا ہے، دوسرا آپ کریں، بس دعا فرمائیں، بس یہیں بیٹھے دعا۔